شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ فصل اقامت نماز اور اس کا طریقہ۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ تخریج دارالدعوہ۔ موضوع: شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1398۔ فصل اقامت نماز اور اس کا طریقہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ خوف تھا تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1390۔ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1390۔ فصل اقامت نماز اور اس کا طریقہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائیوں سے دشمنی رکھنے والے کی سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ ضعیف۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محمد بن اسحاق کی سند سے یہ روایت بیان کی تو انہوں نے ضحاک بن عبد الرحمن اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان ضحاک کے باب کا واسطہ بیان کیا۔ ہمارا یہ دینی چینل تبلیغ 92، اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔